تو روبی فرمانے نے از پدر آموز اے روشن جبین، اے چمکدے متھے والیا، روشن جبین والیا، اپنے باپ دے کولوں سکھ کہ اس نے اس تو پہلے بارگاہ رب العزت دے وچ جو عرض کیتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، جناب فرماندے نے اگر تیرا عالم کثرت دے وچ نیکی دی طرف رجحان گھٹ گیا ہے، گناہاں دی طرف ود گیا ہے، اور خواہشات نفسانی تو مجبور ہو کے گناہ دا ارتکاب کیتا ہے، تو فرماندے نے دروازہ سیدنا آدم علیہ السلام تیرے کو کھول کے دے گئے نے اور تینوں الفاظ بھی سکھا گئے، اور وہ الفاظ نے تو اپنے بارگاہ رب العزت دے وچ اپنے مالک دے دروازے دے وچ جا کے تے یہ عرض کر بارگاہ دے وچ ربنا ظلمنا انفسنا، ہر لحظہ تیرے نال اس دی ذات موجود ہے، تو اپنے اقرار جرم کر اور نال یہ بھی عرض کر ہر کس وسیلہ دار دو ما بے وسیلہ این مارا وسیلہ نیست بجو راستانے تو، کہ ہر کسی دے واسطے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے، کوئی دروازہ ہے، ہر کس وسیلہ دار دو ما بے وسیلہ این، اسی بے وسیلہ ہاں ساڈا کوئی بھی چارہ کر ہو، ہر کس وسیلہ دار دو ما بے وسیلہ این مارا وسیلہ نیست جو راستانے تو، سوا تیرے دروازے تو اور کوئی بھی ساڈا وسیلہ نہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جناب نے عرض کی تھی کہ اگر تو سانو بخشش نہ دے، تیرا دروازہ ہی بخشش کا دروازہ ہے، اور تو ساڈے تے رحم نہ فرماویں تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اگر تو بخش دے رحم فرما دے تو پھر سارا وعدہ ہی وعدہ ہے، خسارہ کو نہیں، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع ہے۔ توبہ کرن والے دے متعلق ہی آیا نا، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی انہاں دے گناہ مانو نیکیاں دے وچ بدل دینا، کیتی انہاں گناہ نے لیکن ان کی کران گے اسی نیکیاں دے نال۔ اچھا رومی فرماتے ہیں کہ ایک لفظ تھا وہ نے جڑے سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتے اور انہوں نے قبول کیتا گیا، تو سبق یہ دیندے پہنے کہ عالم کثرت دے وچ مومن اگر تیرا بھی معاملہ آ جاوے تو پھر مالک دے دروازے دے جا کے لفظ وہ آکھی جینا تیرے باپ تینوں سکھا گیا، از پدر آموز ہے روشن جبی، کہ روشن متھے والیا اپنے باپ دے کولوں سکھ۔ انبیاء علیہ السلام نے معلم آکھیا گیا ہے، اور یہ تعلیم جڑی ہے توحید دی اور اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حاضری دین دی اور الفاظ نو بیان کرن دی کہ اپنی گفتگو نو کس طرح عرض نیاز کرنی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام نے سکھایا ہے، ورنہ ادب اداب توحید سمجھے چاہ سکن والے اسی واسطے فرمایا گیا نا کہ اللہ پاک دے جن اسمان توقیفی نے شرع شریف دے وچ جو بیان فرمایا گیا وہ لفظ تسی آکھ سکتے جے اپنے کولوں بنا کے، کیونکہ وہ شرع شریف تو دسے گی کہ اللہ دی ذات دے متعلقہ لفظ آکھنا کس طرح، سمجھ گیا؟ تو فرمایا نئے بہانہ کر دو نئے تزویر ساخت، نئے بہانہ جناب فرما دینے کہ ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام دی عظمت دا، انہاں دی عزت دا، انہاں دی توقیر دا، وہ نور اور وہ تعلیم جڑی اللہ پاک نے اس تانوں عطا فرمائی سی اس دا انکار کیتا، عزت و توقیر سجدہ سیدنا آدم علیہ السلام نو نہ کیتا، بلکہ کی کیتا؟ فرماتے نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے نہ کوئی بہانہ کیتا، نہ کوئی مکر کیتا اور نہ کوئی ہیلا بہانہ بنایا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ بعض ابلیس بحث آغاز کر دے، اس نے بحث مباحثہ کیتا اور اس نے قیاس کیتا کہ میں تا
اگ دے وچوں بنیا اور سیدنا آدم علیہ السلام نے تو مٹی دے وچوں تخلیق فرمایا ہے. تو اگ میں مٹی تے کی ہے فضیلت ہے. مولانا روم فرمانے نے بعض ابلیس باس آغاز کر کہ بدوں من سرخ رو کر دیں زرد رنگ رنگے تست سب باغم تو ہی اصل جرموں آفتو داغم تو ہی کہ میں جو کچھ بھی کیتا ہے میں کہ کچھ آپ کیتا ہے تیرے کرایاں کیتا ہے. قرآن پاک چلا پاک اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ قال رب بما اغویتنی وہ بولیا کہ اے میرے رب اس وجہ تو کہ تو مینوں بھٹکایا ہے لا ازینن لہم فی الارض میں برے کاماں نوں ضرور خوش نما بناواں گا زمین دے وچ والا اغوینہم اجمعین اور میں ضرور گمراہ کراں گا انہاں ساریاں نوں جتھوں تک میری طاقت ملی میں انہاں نوں اگاں آن دینا ہی ایسے گھمن گھیر چی پائی رکھنا. فرمایا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین یہ وہ بھی سمجھتا. اس نے آکھیا آج نہیں سمجھ آتا پیا وہ جڑے میں پڑھے لکھے جہل آکھے انہوں نے مجھے بھی نہیں سمجھ پیا آندا کہ جڑا خدا دا ذات پاک دا انتخاب ہوئے چناؤ ہوئے اس دے چناؤ دے سامنے تو شیطان بھی معافی مانگ کے آکھے. اس نے آکھیا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین سوا تیرے انہاں بندے تو جنہاں نوں انہاں وچوں تو چن لیا تھا یہ دے جنہاں نوں تو چن لیا ہے نا انہاں دے تے میرا منتر رما صاحب فرما دیں خرد ورک ورک گشت خرد ورک ورک گشت عشق با نقطہ رسید کہ عقل نے کتاب زندگی دا ایک ایک صفحہ پڑھیا عشق با نقطہ رسید کہ عشق نے کوئی کتاب تے کوئی حرف تے کوئی ورقہ نہیں پڑھیا. انہیں کی پڑھیا ہے کہ رضائے محبوب اور معشوق کی چاہیے تھی بس اور کچھ نہیں چاہیے. خرد ورک ورک گشت عشق با نقطہ رسید کہ عقل نے کتاب زیست دا ایک ایک ورقہ پڑھیا بڑے حرف پڑھے کہ عشق محبت نے کوئی لفظ محب نے نہیں پڑھیا صرف ایک عشق پر نقطہ رسید ایک کے نقطے دے نال پہنچ گیا. کی پہنچیا کی پڑھیا انہیں اس نے پڑھا تارے زیرک برد دانا زیر دام را مثال دیں دینے کہ عشق جڑا کچھ پڑھیا ہے انہیں کی پڑھیا ہے انہیں یہ پڑھیا ہے کہ میں کوئی نہیں آگا کہ جو کچھ میرے کو صدور پہ آندہ تیرے فضل دا نتیجہ تیرے رضا دے سامنے میری رضا کو نہیں تیرے اختیار دے سامنے تیرے منشا دے سامنے تیری رضا میری زندگی دا مقصود ہی تیرا حکم مننا بس اس دورہ. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہاں نوں تسی فرماؤ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی اللہ دے نال پیار کرنے والے ہیں جنت ساڈے واسطے وے اسی خدا دے محب ہاں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہاں نوں تسی آکھو اگر تسی خدا دے نال محبت کرتے جے اس دعوے دے سچے جے تو پھر یہ دعوے دے سجائی دے واسطے ایک اور گل ہے فتابعونی میرا مننا ضروری ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنی زبان دے نال انہاں نوں آکھ بھی یہ دعویٰ جڑا تسی کرتے جے میں خدا دے محبت خدا پاک فرماندا ہے کہ تیری میرے نال محبت دا دعویٰ تیرے پیار تو بغیر مینوں قبول نہیں. تسی انہاں نوں آکھو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ میری اتباع کرو ایمان دے نور دے نال اپنے دل نوں منور کرو. خرام پیچھے پیچھے نقش پاک کو چومتا جاتا ہوں تو فرماوے انہاں فتابعونی کہ میری اتباع کرو یحببکم اللہ. اس دا انعام خدا تھانوں کی دے گا تھانوں اپنا محبوب بنا. تو اس نے ایک گل آکھی کہ تو ہی تو مینوں گمراہ کیتا ہے پھٹکایا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے کی فرمایا انہاں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا کہ اساں اپنے آپ ہوتے ظلم کیتا ہے
توقیر ربوبیت جی اس دا احترام اور اس دا سکھایا ہے۔ رومی فرمانے نے کہ تو عیب بنا بیٹھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دا ذکر بار بار کرنا ہے، کیوں نہ کونوں نہیں سی صدور ہوا۔ فرمانے نے توبہ کر اس تو بھی، از پدر آموز اے روشن جبین، اگر تیرا متھے دے اتے چمک نور ایمان دا باقی ہے تے پھر سکھ کن دے کولوں اپنے باپ دے کولوں تے کی آخ ربنا ظلمنا تے شیطان والے لفظ نہ آخ کہ تو ہی تو مینوں گمراہ تو ہی تو مینوں گمراہ کیتا ہے۔ تو رومی فرماندے نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دے ادب و احترام دا تقاضا یہ ہے کہ انہاں دا احسان جان کے تینوں بگڑے کماں دے کولوں اللہ دی طرف پہنچان دا طریقہ سکھا دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سنو، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، کہ میں بلا شبہ بہت بخشن والا اس نوں جو توبہ کرتا ہے، جو کی کرتا ہے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے میری طرف۔ شیطان رجوع نہیں کیتا، اور رجوع دے پھر رجوع کرن دا ول بھی دسیا کہ تسا کیویں رجوع کرنا، کیویں اعتراف جرم کرنا ہے، اور اللہ پاک دی بخشش اور اس دی رحمت دے اتے پوری امید لا کے یقین دے نال عرض کرنا ہے کہ سوا تیرے دروازے تو اور کوئی دروازہ نہیں ہے گا۔ تو مالک کریم نے فرمایا انی لغفار لمن تابا، کہ بلا شبہ بہت بخشن والا اس نے جڑا توبہ کرتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لے آندا ہے، وہ عامل صالح نیک عمل کرتا ہے، ثم اہتدی، اس تو بعد ہدایت دے اتے مستحکم رہتا ہے، پکا رہتا ہے اللہ دی توفیق دے نال جڑا اس نو توبہ تو بعد توبہ قبول ہوندی ہے، اور پھر توبہ جس ویلے قبول ہو جاوے تو پھر دل دے اندر ایک قوت اور طاقت آ جاندی ہے کہ بندہ پھر گناہ دے کولوں کی کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ انہوں مشغلہ نہیں بنانا بھی مشغلہ بنا لینا بھی ادھر گناہ کیتا ادھر توبہ کر لو، گناہ یہ جھیڑ ہوندی ہے۔ توبہ دے واسطے تین چیزاں نے، اقرار جرم کرنا، جو کیتا اس دے اتے پریشان ہونا ہے اس دے اتے، اور اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ سوال کرنا کہ یا اللہ پاک تو مینوں توفیق عطا فرما کہ جس دن میں دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کر سکا۔ پکا وعدہ کرنا ہے کہ میں پھر دوبارہ یہ کام، لیکن توفیق اس دی نال نال ہوتی ہے، سب کچھ ہی توفیق ہے، سب کچھ ہی کی ہے توفیق ہے، توفیق دے نال ہی سارا کچھ ہے۔ جس وقت اللہ پاک دی توفیق شامل حال ہوندی ہے تو پھر اس بندے نو جنوں اس چیز دی سمجھ آ گئی کہ نیکی دی طرف جانا، عبادت دی طرف جانا، وہ کماں دی طرف جانا کہ جڑے اللہ پاک دی بارگاہ دے چ قبول ہوندے نے، یہ سارا کچھ ہو جڑا وہ آکھتا ہے نا کہ میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا، جس نو اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ کی آکھتا ہے کہ وہ آکھتا ہے میں کچھ بھی نہیں کیتا، سارا تیری توفیق دا فضل ہے، تیری توفیق دے نال میں عبادت گزارا، تیری توفیق دے نال میں نمازی ہاں، تیری توفیق دے نال میں مجاہد ہاں، تیری توفیق دے نال میں روزہ دار ہاں، نیک جو کچھ بھی مینوں حاصل ہوا ہے ماس تیرے کرم دے نال حاصل ہوا ہے۔ تو پھر اس کا جڑا یہ ورتا ہے، طریقہ ہے، یہ ورتارا ہے، یہ پھر صراط مستقیم کے اوپر قدم اس دے مضبوط تو مضبوط، مضبوط تو مضبوط، جنہیں اپنی طرف۔ ہاں تو میں ایک بار علامہ صاحب نے شعر پہ پڑھتا تھا، عقل ورک ورک گشت عشق پر نقطہ رسید۔ عقل نے کتاب زندگی دا ایک ایک صفحہ پڑھیا، ایک ایک ورکہ پڑھیا، لیکن عشق و محبت الہی دے جڑے شہدائی سن انہاں کی کیتا، انہاں کے صرف ایک نقطہ پڑھیا کہ رضا مالک دی ہے، بس اس دی رضا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ تائرے زیرک برا تانا زیرے تام را، فرما دینے کہ مثال دیں میں سمجھا دینا، جناب فرما دینے کہ جس وقت پکھوان میں شکار کیتا جاندہ ہے نا تے ان دے واسطے جال لایا جاندہ ہے، تو جال جڑا ہے نا اس کے باہر پھر دانے سٹے جاندے ہیں، کافی دور تک دانے کھلار دیندے نے شکاری۔ وہ پرندے جڑے نینا وہ دانے جس وقت چوگدے نینا تو دانے دے چگن دے تو اس مستی دے وچ
چگدیاں انہاں دے ذہن دے وچوں وہ گل ہی نکل جاندی ہے بھی یہ دانے انہیں سٹے گئے نے کیوں سٹے گئے نے وہ سمجھدا ہے بھی بس دانے لب گئے چگی رکھو بس یک لخت چگدیاں کو جال سی جال وچ پھس گئے جال وچ پھس گئے سمجھ آندی پئی جی وہ جیسا جال جا کے پھس گئے نا تو اس وقت تو انہوں پتہ لگا بھی دانا تو نہیں سی یہ تو جال سی یہ کی سی جال سی وہ جی سمجھ عقل والی جی اکھ سی نا اندر اتنے جڑا دانا ہے نا انہیں پردہ کر دیتا انہیں کی کر دیتا وہ دانا اندر واسطے ہرس دا وہ حجاب بن گیا اس واسطے دانا رہ گیا تو انہیں ہور کسی چیز دا پتہ ہی جال چلا گیا اچھا یہ سمجھ لو یہ کائنات دے وچ اللہ دی ذات پاک نے خواہشات دا نعمتاں دا ایک جال بچھا دیتا ہے اور پھر انسان نو خواہشات دی طرف بھی مائل کی طرح اپنی محبت بھی عطا کی علامہ صاحب فرماتے ہیں طائر زیرک بھرا دانا زیرے دامرا تسی وہ جال لگا ویکھو گے تو کئی پرندے پکھوں ہوندے نے کہ وہ پہلے این سر اٹھا کے ویکھتے ہیں پھر این ویکھتے ہیں بھی شکاری تو نہیں ہے اگر کوئی جاتا پھر وہ ایک معمولی جی چون جگہ کر کے دانا چوک کے توڑ جاتے تو فرماتے ہیں طائر زیرک بھرا دانا زیرے دامرا کہ خواہشات نفسانی دا جڑا جال وچھیا پیا ہے نا جڑا کہ پرندہ ازل تو محبت الہی جنوں نصیب ہوئی ہے نا انہیں اگر چوک بھی چوک لئی تو پھنسیا بھی کوئی اور جنہوں شیطان نے آکھا کہ انہا عبادہ کا میں مخلصین کہ تیرے